ہمارا یہ ملک ہندوستان جو بلا شبہ جنت نشان ہے، جس میں آپ کو مختلف تہذیب اور مختلف تمدن میں زندگی گزارنے والے مل جائیں گے، ہندو ہو کہ مسلم ہو کہ سکھ ہو یا عیسائی، ہر ایک اس ملک میں سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ملک سے بحیثیت مسلمان ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ مسلمان اولاً تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور پھر یہاں کے حل و عقد میں بھی شامل ہوئے، یہیں پر زندگی گزر کی اور یہیں پر انہوں نے حکومتیں انجام دی، اور بالآخر وہ اسی مٹی میں دفن ہوتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اہل ایمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام ہے کیا چیز اور ایمان ہے کیا چیز۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج و زکوٰۃ وہ اسی وقت مقبول ہوں گے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الایمان یا خمس من الاسلام، 5 چیزیں اسلام کا ستون ہیں، 5 چیزیں اسلام ہی کی جان ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز جو اسلام کے پلر ہونے کی حیثیت سے اسلام میں مانی جاتی ہے وہ ہے کلمہ۔ بغیر کلمہ کے اور بغیر تصدیق کلمہ کے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو فرمایا گیا اب تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، تمہارے اوپر روزے کے ساتھ نماز بھی ادا کرنا فرض ہو گیا۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور مال و ثروت سے نوازا تو تمہارے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، اور اگر اللہ نے توفیق دی، استطاعت دی، تو پھر تمہارے اوپر حج بیت اللہ کرنا فرض ہو گیا۔ اور اگر ایمان کی بات کریں تو ایمان کے 7 اجزاء بیان کیے گئے، جس کو ہم اور آپ ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، آمنت باللہ، اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، آخر دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اور تقدیر پر بھی ایمان لے آؤ کہ جو کچھ بھی دنیا میں اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی ایمان لے آنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو زندہ ہونا ہے۔ کسی ایک جز پر، کسی ایک پارٹیکولر پارٹ آف ایمان پر اگر گفتگو کرنا ہو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر، تو مجھ جیسا بے بضاعت بے علم شخص بھی اللہ کی قسم گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں اور وہ کتنی چیزیں ہیں، تو اب مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کرتے چلتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لے آنا ضروری ہے اور مسلمان ایمان لے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن مقدس میں اس ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ
वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक वक्त वो आएगा, एक जमाना वो आएगा जबकि पूरी दुनिया फना हो जाएगी, अगर कोई जात बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जात रहने वाली है। अल्लाह के मलाइका पर ईमान ले आना जरूरी है। मलाइका कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नूर से पैदा फरमाया और उनकी भी तादाद लाखों में करोड़ों में है। उन सब में सबसे ज्यादा अफजल आला सैयदना जिब्रील अमीन हैं, फिर सैयदना इसराफील हैं, सैयदना मीकाईल हैं, सैयदना इजराइल हैं। और मैं आपको बताऊं कि सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिम्मेदारी ये है कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के रसूलों तक पहुंचाते हैं। और ये मर्तबा उन्हें कैसे मिला कि वो तमाम मलाइका के सरदार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, इब्लीस देख रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम के अंदर रूह डाली, व नफख्तु फीहि मिन रूही फरमाया, इब्लीस देख रहा था। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, उसजुदू लि आदम, ऐ फरिश्तों और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो सब के सब हजरत आदम के लिए सजदा करो। इब्लीस देख रहा था। फरिश्ते तमाम के तमाम मलाइका ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म पर अमल करते हुए हजरत आदम का सजदा कर लिया। इब्लीस देखता ही रह गया। आखिर में ये कहने लगा, ऐ अल्लाह खलक़तहु मिन्ना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे नार से यानी आग से पैदा फरमाया और हजरत आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मिट्टी की खासियत यह है कि अगर उसको फेंका जाए तो वो नीचे आती है और आग की खासियत यह है कि उसको जलाया जाए तो ऊपर जाती है। जो ऊपर जाए वो इज्जत वाला होता है और जो नीचे आए वो कम इज्जत वाला होता है। इस वजह से मैं ज्यादा इज्जत वाला हूं, मैं आदम का सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरा हुक्म है तुम्हें सजदा करना है। उसने सजदे से इनकार किया। अल्लाहु अकबर। तमाम फरिश्ते सजदे में गए, तमाम फरिश्ते सजदे में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है कि इब्लीस मेरे हुक्म को नहीं मान रहा है। जब फरिश्तों ने अपना सर उठाया, तमाम फरिश्तों ने सर उठाया तो देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है। हजरत जिब्रील अमीन ने जैसे ये देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में है, एक सजदे के बाद फौरन दूसरे सजदे में हजरत जिब्रील अमीन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। इस सजदा करने की बुनियाद पर नमाज में 102 सजदे हो गए और फिर ये फरमाया गया, ऐ जिब्रील तुमने मेरे हुक्म पर अमल करते हुए एक बार नहीं 2 बार सजदा किया है, इसलिए तुम्हें सय्यदुल मलाइका बनाया जाता है, तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया जाता है। पता ये चला नबी की ताज़ीम करके लोग इज्जत पाते हैं, अजमत पाते हैं, वकार पाते हैं और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रफ़अत व बुलंदी के सरफराज और मुस्तहिक होते हैं। और जो अल्लाह के रसूल की इज्जतें नहीं करता, अल्लाह की कसम उसको जलीलो खार होना पड़ता है। बल्कि अगर मैं कहूं तो आप इस बात की तारीफ करेंगे, अगर वो जन्नत में भी तो है तो उसको जन्नत से निकाल दिया जाता है और ये कह दिया जाता है लअम्लअन्ना जहन्नम मिन्का व मिम्मन तबिअका अजमईन। इब्लीस तो जन्नत में था, लेकिन मेरी नाफरमानी की बुनियाद पर, मेरे नबी की ताज़ीम न करने की बुनियाद पर तुझे जन्नत से निकाला जाता है। और सिर्फ निकाला ही नहीं जाता है बल्कि तेरे गले में ऐसा लौन अलानत का ताम डाला जाता है कि जब तक दुनिया रहेगी दुनिया तुझको शैताने रजीम कहती रहेगी। और इरशाद फरमाया गया, लअम्लअन्ना जहन्नम मिन्का, तो उससे जहन्नम को मैं भरूंगा और जो तेरी इत्तिबा करेगा उससे जहन्नम को भरूंगा। और जब कोई नबी की इज्जत की बात करता है, जब कोई नबी की अजमत की बात करता है, सबसे पहले बात सैयदना जिब्रील अमीन ने की। सैयदना जिब्रील अमीन ने नबी की इज्जत की, तमाम नबियों के बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत की। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कैसा वकार अता फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें कैसा मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह को फिर तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। अब जरा आइए उसी जिब्रील अमीन की बारगाह में चलते हैं और फिर पूछते हैं, हमारे नबी के बारे में क्या कहते हो? हमारे और आपके आका
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اے جبریل امین تم نے دنیا جہان کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں عمر طویل عطا فرمائی ہے، اے جبریل امین بتاؤ تو صحیح اس دنیا میں کیا تم نے کبھی کسی حسین کو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت پایا ہے؟ کیا کسی حسین کو مجھ سے بھی زیادہ سونا پایا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین کا جواب سنے اور ایمان کو تازہ کرے کہ ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس کا کلمہ صرف ہم نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام پڑھتے نظر آتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثلك ولا خيرا منك یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، میں نے پوری روئے زمین کا چکر لگایا ہے، مشرق و مغرب ہم نے دیکھے ہیں، پوری کائنات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ کی قسم اے محبوب رب العالمین اس پوری کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت یا آپ کی طرح میری ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے کہا تھا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے ڈھونڈ ڈالے، تیری پائے کا نہ پایا تجھے ہم رہے خدایا، تجھے ہم رہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبریل امین کی یہ بات ہوئی اور ملائکہ کی بات ہوئی، اب ذرا رسولوں کی بات دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک عظیم سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لے آئے، لیکن ان تمام انبیاء میں اللہ رب العزت نے جو مقام، جو مرتبہ، جو منصب ہمارے اور آپ کو آقا کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا، بلکہ یوں کہہ دیجیے اگر حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو آدمیت کا شرف حاصل ہے تو وہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اگر خلت کا تاج پہنایا گیا ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو حسن عالم کہا گیا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کہا گیا تو میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کی قسم جہاں جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے پرچم ڈالے جاتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کو رب العالمین کہا جاتا ہے، وہاں وہاں ہمارے اور آپ کے آقا کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اللہ اکبر، میرے آقا کی جب شان کی بات آتی ہے تو پھر انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ رسول پاک کی کون سی عظمت بیان کی جائے۔ اللہ کی قسم قرآن مقدس آپ پڑھتے جائیں، سورۃ الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک اللہ کے رسول کی جو تعریف، جو توصیف اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ایسا لگتا ہے پڑھتے جائیں اور رسول پاک کی محبت میں گم ہوتے جائیں، فنا ہوتے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ جیسا اخلاق والا پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کب کہا جا رہا تھا؟ جب ایک سرفرے نے، ایک ظالم نے نبی کی ذات پر گستاخیوں کی بوچھار کی تھی اور یہ کہا تھا معاذ اللہ رب العالمین محمد عربی تو مجنون ہیں، معاذ اللہ پاگل ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، بہت بڑا عرب کا فصیح آدمی، بلیغ آدمی، زبان اور زبان کے تمام تر معیار کو سمجھنے والا، زبان کے تمام نوح اور قلب کو سمجھنے والا، عربی زبان کو سمجھنے والا، اس نے اپنے دوستوں ابو جہل، ابو لہب اور دوسروں سے کہا میں جاتا ہوں محمد عربی سے بات کرتا ہوں، وہ کیسے ہمارے دیوتاؤں کو، کیسے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے۔ اس سے پہلے بھی تو
دنیا چلتی رہی ہے اور ہمارے معبودوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا ہے، ہم جائیں گے ان سے بات کہیں گے۔ ابو جہل نے کہا وہاں جاؤ گے تمہاری بات نہ سنی جائے گی، بلکہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں محمد کا کلام تمہارے اوپر بھی اثر انداز نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ولید بن مغیرہ نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، نبی سے کہتا ہے اے محمد میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا اس وقت قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، حامیم سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میرے آقا نے تلاوت کو فرمانا جاری رکھا اور اس کے بعد پھر ولید ابن مغیرہ سے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا اے محمد تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، اے محمد ایسا کیوں کہتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ولید ابن مغیرہ میری ایک بات سن لو، یہ جو کلام میں پڑھ رہا تھا یہ میرا کوئی ذاتی کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کو رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین جیسے نبی کے اوپر نازل فرمایا ہے، یہی وہ کلام ہے جس کو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کلام سن کر جب ابو جہل کے پاس ولید ابن مغیرہ پہنچتا ہے اس کا چہرہ بدلا نظر آتا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے ولید ابن مغیرہ تم کیا کہتے ہو؟ محمد سے بات کر کے آ گئے؟ کہا ہاں میں نے اس کی باتیں بھی سنی ہے، اس کا کلام بھی سن لیا ہے۔ واللہ انہ لمثمر وانہ لمبدع۔ اس نے کہا تھا اس کا کلام بڑا ہی پیارا ہے، اس کا کلام بڑا ہی اچھوتا ہے، اور میں یہ بات کہہ دیتا ہوں ولید بن مغیرہ نے کہا اس کا کلام غالب ہو کر ہی رہے گا۔ ابو جہل نے کہا ہم نے تم سے کہا تھا محمد کا جادو تمہارے اوپر چل جائے گا، محمد تمہارے اوپر اثر کر دیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا مجھے بھی ایسا لگتا ہے میرے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، اور پھر اور کہتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محمد مجنون ہے، محمد پاگل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ایک جملے کو ولید ابن مغیرہ نے اپنی زبان سے نکالا تھا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ محبوب رب العالمین کو ہمارے اور آپ کے آقا کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی ایسا جملہ بولا جائے جو نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے، موافق نہیں ہے۔ رب کائنات نے پوری سورت نازل فرمائی اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 ایسی برائیاں جو ولید ابن مغیرہ کے اندر تھی بیان فرما دی۔ اللہ اکبر۔ 9 برائی سب جانتے تھے، 9 برائی سب سمجھتے تھے، لیکن ایک ایسی برائی جس کو کوئی اور نہیں جان سکتا، وہ صرف برائی کرنے والا جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں اصول دیتا ہوں، ایک آئین عطا کرتا ہوں کہ جو بھی اے محمد آپ کی برائی کرے گا دراصل وہ اپنے باپ کی جائز اولاد بھی نہیں رہے گا۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ان تمام برائیوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی برائی اس بندے کے اندر یہ ہے کہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ میرا یہ بتا دیا گیا جو جائز اولاد ہوگا وہ نبی کی تعریف کرے گا، جو جائز اولاد ہوگا وہ نبی کے توحید کرے گا، جو جائز اولاد ہوگا وہ نبی کے قصیدے پڑھے گا، اور جو ناجائز ہوگا وہ کچھ اور مطلب غلط رہے گا، نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اب یہ قانون اس دنیا کے آخری فرد تک اور آخری دن تک چلے گا کہ جو بھی نبی کی تعریف کرے گا اس کو ہم حلالی مانیں گے، اور جو نبی کی تعظیم نہیں کرے گا، جو نبی کی توصیف سے آنکھیں چرائے گا بلکہ نبی کی گستاخی کرے گا، اس کو ہم اپنے اس کے ماں باپ کی صحیح جائز اولاد بھی نہیں مانیں گے۔ واللہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو بریلی کے تاجدار سے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا اے آقا آپ کو میں کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے؟ اللہ اکبر۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کہتا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا داتا کہوں تجھے۔ اور شان کی بات آتی ہے اور رسول پاک کی شان کے قصیدے اعلیٰ حضرت سے سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، نعمت بادتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت بادتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل زمانے کے قیامت میں اگر مان گیا، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا۔
آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نبی کی شان کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اکبر، یہ کوئی صرف اور صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس پر دلیل بھی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم والدین کا کہنا مانتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات چاہتا ہے اے محبوب آپ بتاؤ آپ کی مرضی کیا ہے، آپ بتاؤ آپ کا معاملہ کیا ہے، آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے دراز تک بیت المقدس کی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی کی طرف نبی پاک اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تقریباً 17 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرے اور آپ کے آقا کی زبان سے یہ کلمہ نکلا نہیں کہ اے اللہ ہمارے قبلہ کو بدل دے، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو پھر ہمارے قبلے کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ میرے آقا نے یہ فرمایا نہیں تھا، صرف ذہن میں دل میں یہ بات تھی۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف میرے اور آپ کے آقا اپنے چہرے کو اٹھاتے تھے اور اٹھانے کے بعد یہ سوچتے تھے، کہتے نہیں تھے، سوچتے تھے اے کاش میرا بھی قبلہ کچھ اور ہو جاتا جس سے ہمارا اور ہمارے پورے معاشرے کا بھلا ہو جاتا۔ صرف سوچتے تھے۔ عین حالت نماز میں جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں موجود تھے۔ مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز کا وقت تھا یا عصر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت نماز ہو چکی ہے، 2 رکعت نماز ہو چکی ہو۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور رسول پاک سے عرض کرتے ہیں حضور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے وہی قبلہ بنا دیا ہے جس کو آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج اے نماز کی حالت میں آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیجیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی ارے نماز تو پوری کرنے دو، کہا نہیں نماز بعد میں پوری کی جائے گی، آپ کی مرضی پہلے پوری کی جائے گی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اللہ اکبر، عالم تو یہ ہے، عالم تو یہ ہے نبی کے دیوانوں کا، نبی کے مستانوں کا، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین پر جمعے کے دن اگر خطبے کے وقت عین خطبے کے وقت میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگائیں کہ اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھنا، پہاڑ کی طرف۔ ساریہ کون ہے؟ وہ بھی ایک صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق اس وقت حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں جبکہ ساریہ اس وقت مدینے میں موجود بھی نہیں۔ حضرت ساریہ کہاں ہے؟ ایران کی سرزمین پر موجود ہے۔ عین حالت نماز کے وقت منبر پہ حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دھیان دینا، پہاڑ کی طرف۔ اللہ اکبر، لوگ سوچ رہے تھے آخر کیا ماجرا ہے، حضرت ساریہ تو وہاں موجود بھی نہیں ہے اور نبی پاک کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کہہ رہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی جنگ سے یا ایران کی جنگ سے واپس ہوتے ہیں تو واپس ہونے کے بعد لوگوں سے انہوں نے بتایا اے لوگوں سنو، میں ایران میں جنگ میں مصروف تھا، عین اس وقت ہمارے پیچھے پہاڑ تھا، پہاڑ سے دشمن ہماری طرف حملہ کرنا چاہتا تھا، ہم نے آواز سنی حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان دینا، پہاڑ کی طرف دھیان دینا۔ میں نے اس طرف دھیان دیا، ہم پھٹنے سے بھی بچ گئے اور مغلوب ہونے سے بھی بچ گئے، ہزیمت ہمارا مقدر نہیں ہوئی، ہم شکست کھانے سے بھی بچ گئے۔ اللہ اکبر، یہ آواز کون دے رہا تھا؟ حضرت عمر دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، آواز کہاں سے دے رہے ہیں؟ مدینے کی سرزمین سے۔ اگر عمر آواز دے تو ایران تک آواز جاتی ہے
اب بتاؤ تو صحیح، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ مدینے سے آواز دیں تو آواز ایران تک پہنچتی ہے. ایران اور مدینے کی مسافت اگر آپ اندازہ لگائیں تو کم سے کم 1500 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر کی مسافت ہے. ہماری اور آپ کی آواز یہاں سے مین روڈ تک نہیں جاتی ہے، لیکن نبی کے غلام، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، نبی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اگر آواز دیں تو مدینے سے آواز ایران تک جاتی ہے. اور یہیں تک نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والے ایران میں ہو کر بھی حضرت عمر کی بات سن لیا کرتے ہیں. مجھے کہہ دینے دیا جائے، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ مدینے سے آواز دیں تو پھر مدینے میں رہتے ہوئے ان کی آواز کو دوسرا غلام ایران سے سماعت کر سکتا ہے. تو جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کے نبی کا عالم کیا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا کی عظمت کتنی ہے. اس وجہ سے نبی کی عظمت اپنے سینے میں بسائیے. اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اس کا جواب بدتمیزی نہیں ہے، تہذیب کے ساتھ، تہذیب کے دائرے میں نبی کے نغمات کے ذریعے سے، نبی کی تعریف کے ذریعے سے، نبی کی توصیف اور نبی کے کلمات کے ذریعے سے اس کی تعریف دیجیے. اگر یہ ہو سکا اور ہم نے یہ کیا تو اللہ کی قسم ہم یہاں بھی سرفراز ہوں گے اور وہاں بھی سرفراز ہوں گے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک سے سچی پکی ہم کو اور آپ کو محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کی اللہ رب العزت ہم کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہی جان ایمان ہے. اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر رب راضی ہو جائے گا. اللہ ہماری اور آپ کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، مسجد کا کچھ چندہ وغیرہ ہے، چھت پڑنے والی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ مسجد کے تعاون میں بھی حصہ لیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.